سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ شہر میں جب نور نبوت چمکا اور خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تب عبداللہ بن مسعود بالکل نوجوان تھے۔ دن بھر شہر سے باہر سرداران قریش میں سے ایک معروف شخص عقبہ بن معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ انہی دنوں لوگوں کی زبانی انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں علم ہوا۔ مختلف لوگوں سے انہوں نے یہ خبر سنی لیکن اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی کیونکہ بالکل نوعمری اور لاابالی کا دور تھا۔ نیز یہ کہ دن بھر تو یہ مکے شہر سے باہر آبادی سے دور بکریاں چراتے تھے اور پھر رات کے وقت تھکے ہارے جب واپس مکہ پہنچتے تو نیند کا غلبہ ہوتا تھا، لہٰذا آتے ہی سو جاتے۔ ایک روز جب یہ حسب معمول مکہ شہر سے باہر بکریاں چرا رہے تھے تب انہوں نے وہاں ویرانے میں خلاف معمول دو ادھیڑ عمر افراد کو اپنی جانب آتے دیکھا جن کی شخصیت میں بہت زیادہ وقار جھلک رہا تھا۔ جب وہ کچھ قریب آئے تو عبداللہ بن مسعود نے محسوس کیا کہ یہ دونوں بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کے ہونٹ خشک ہوئے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نوجوان، ہمیں کچھ دودھ تو پلاؤ تاکہ ہم اپنی پیاس بجھا سکیں۔ نوجوان عبداللہ بن مسعود نے معذرت کرتے ہوئے جواب دیا، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بکریاں میرے پاس کسی کی امانت ہیں۔ نوجوان کی طرف سے یہ انکار سن کر ان دونوں نووارد افراد نے کسی ناگواری کا اظہار نہیں کیا، البتہ ان میں سے ایک نے کہا، کیا تمہاری ان بکریوں میں سے کوئی ایسی بکری بھی ہے جو ابھی چھوٹی ہو، دودھ نہ دیتی ہو؟ تب عبداللہ بن مسعود بکریوں کے درمیان گھوم پھر کر ایک چھوٹی بکری لے آئے۔ تب اس نووارد شخص نے بسم اللہ کہتے ہوئے اس بکری کے تھن کو چھوا، جس پر دیکھتے ہی دیکھتے بکری کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ پھر وہاں موجود ایک برتن میں نووارد نے دودھ دھونا شروع کیا۔ نوجوان عبداللہ بن مسعود یہ منظر دیکھ کر انتہائی حیرت زدہ رہ گئے، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور تب ان دونوں نووارد اجنبی افراد نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور عبداللہ بن مسعود کو بھی پیش کیا اور پھر وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے اور نوجوان عبداللہ بن مسعود بس سوچتے ہی رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا تھا جو میری آنکھوں نے دیکھا اور یہ دونوں اجنبی کون تھے۔ اس کے بعد کئی روز تک نوجوان عبداللہ بن مسعود اسی حیرت میں ڈوبے رہے اور آخر ادھر ادھر مختلف لوگوں کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کیا اور تب جا کر معلوم ہوا کہ ان دونوں باوقار اجنبی افراد میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور دوسرے ان کے خاص ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دراصل ان دونوں مشرکین مکہ کی طرف سے زرثانیوں کا سلسلہ بہت عروج پر تھا اور اس روز بھی مشرکین نے ان دونوں کو بہت ستایا تھا اور تب یہ دونوں حضرات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مشرکین سے جان چھڑانے کے لیے بچتے بچاتے مکہ شہر سے باہر بہت دور نکل آئے تھے۔ مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے اس وقت انہیں بہت زیادہ تھکاوٹ اور پیاس محسوس ہو رہی تھی اور تب انہوں نے اپنی پیاس بجھانے کی خاطر اس نوجوان سے بکری کا دودھ مانگا تھا۔ نوجوان عبداللہ بن مسعود کو جب ان دونوں برگزیدہ ترین شخصیات کے بارے میں علم ہوا تو ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا شوق پیدا ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے معجزہ تو وہ پہلے ہی خود اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، لہٰذا اب کس طرح جلد از جلد دین برحق قبول کرنے کے لیے وہ ہمہ وقت بےتاب رہنے لگے۔ آخر ایک روز موقع پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ حق اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دین اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس نوجوان عبداللہ بن مسعود کو فوراً ہی پہچان لیا اور اس روز اس نوجوان نے جس امانت و دیانت کا مظاہرہ کیا تھا یعنی بکریوں کا دودھ پیش کرنے سے معذرت کر لی تھی، یوں کہتے ہوئے کہ یہ بکریاں تو میرے پاس کسی کی امانت ہیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت کا اظہار بھی فرمایا۔
قبول اسلام کے فوری بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اب اپنی تمام زندگی آپ کی خدمت میں بسر کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے اجازت مرمت فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں اس بات کی اجازت دے دی، اور تب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم بن کر رہ گئے۔ زندگی بھر سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و معیت میں ہی رہے اور خدمت کے فرائض انجام دیتے رہے، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقیم ہو یا حالت سفر میں ہو۔ نیز ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسواک کی حفاظت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کی حفاظت، آپ کے عصا کی حفاظت، آپ کے لیے وضو کے پانی کا انتظام، لوٹے کا انتظام، غرض یہ کہ سفر ہو یا حضر، ہمیشہ ہر وقت اور ہر وقت موقع پر آپ کی خدمت کے لیے حاضر و مستعد رہا کرتے تھے۔ اس نوعمری سے ہی مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و معیت اور کسب فیض کا ہی یہ اثر تھا کہ تمام دینی علوم میں انہیں غیر معمولی مہارت اور دسترس حاصل تھی، بالخصوص قرآن کریم کی تلاوت۔ نیز قرآن کریم سے متعلق جتنے بھی علوم ہیں ان میں انہیں خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ قرآن کریم کے ساتھ شغف اور محبت اور اس کی تلاوت کی شوق کا یہ عالم تھا کہ اکثر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تلاوت میں ہی مشغول رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے ساتھ یہ والہانہ تعلق قبول اسلام کے فوری بعد روز اول سے ہی ان کے دل میں اسی طرح پوری آب و تاب کے ساتھ موجزن بن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس ابتدائی دور میں کہ جب وہاں مکہ شہر میں مسلمان چھپ چھپ کر تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھلم کھلا علی الاعلان ان کی توانیت کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کر سکے۔ ایسی صورتحال میں ایک بار ایسا ہوا کہ کسی جگہ بڑے سرداران قریش کی محفل جمی ہوئی تھی، لہو لعب اور فضولیات کے سلسلے عروج پر تھے۔ تب اتفاقاً دور سے کچھ مسلمانوں نے یہ منظر دیکھا اور پھر وہ آپس میں یوں کہنے لگے، ہے کسی میں اتنی ہمت کہ ان کی اس محفل میں جا کر ان کے سامنے قرآن پڑھے؟ اس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یہ کام کروں گا۔ تب ان کے ساتھی کچھ تشویش کے شکار ہو گئے اور انہیں مخاطب کر کے یوں کہنے لگے، اس کام کے لیے کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جس کا تعلق کسی شہر مکے سے ہو، یعنی اس کا تکرور خاندان ہو، اس کی کوئی حیثیت ہو، جبکہ تم تو مکے کے باشندے نہیں ہو، یہاں تمہارا خاندان نہیں ہے، کوئی تمہیں بچانے والا اور تمہاری حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اس لیے تم مت جاؤ۔ تب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ اور پھر یہ ان سرداران قریش کی اس محفل میں جا پہنچے۔ اس وقت وہاں لہو لعب کے ساتھ شعر و سخن کا سلسلہ بھی زوروں پر تھا، ہر کوئی اپنا کلام سنا رہا تھا۔ ایسے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور کلام پیش کرنے کی اجازت چاہی، جس پر ان سب نے کہا کہ ضرور سناؤ۔ تب انہوں نے بآواز بلند قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ سورۃ الرحمن۔ ترجمہ: رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ابتدا میں تو وہ سرداران قریش خاموشی کے ساتھ یہ کلام سنتے رہے اور اس کلام کی بے مثال حلاوت سے اور شیرینی سے بہت ہی متاثر ہوتے رہے، لیکن پھر جلد ہی ان میں سے کسی کو یہ اندازہ ہونے لگا کہ یہ تو وہی کلام پڑھ رہا ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کلام من جانب اللہ ان کی طرف نازل شدہ ہے۔ تب اس شخص نے دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ کیا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ورغلایا۔ تب وہ سبھی بگڑ گئے، اپنی اصلیت پر آ گئے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب جی بھر کر زد و کوب کرتے رہے اور ناحق ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ آخر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی یہ حالت لیے ہوئے وہاں سے واپس روانہ ہوئے اور اپنی انہی مسلمان ساتھیوں کے پاس پہنچے۔ انہوں نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی کہ جگہ جگہ سے خون بہہ رہا ہے، تب وہ برجستہ بولے کہ ہمیں اسی چیز کا اندیشہ تھا اور اسی لیے ہم نے تمہیں منع بھی کیا تھا۔ اس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا
میری یہ جو بھی حالت ہے اس کے باوجود میں اس بات پر بہت خوش ہوں کہ آج میں ان لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ کر آیا ہوں۔ اسی کیفیت میں مکے میں وقت گزرتا رہا اور پھر نبوت کے 13ویں سال ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہونے پر دیگر تمام مسلمانوں کی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے ہی قرآن کریم کے ساتھ ان کا جو بہت گہرا اور والہانہ تعلق تھا، اب یہاں مدینہ میں بھی بلکہ اس کے بعد بھی ہمیشہ ہی ان کی ہی کیفیت اور قرآن کریم کے ساتھ یہی جذباتی لگاؤ اسی طرح برقرار رہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی اہم اور نازک معاملے میں گفت شنید اور مشاورت میں مشغول تھے۔ اتفاق سے قریب ہی میں بھی موجود تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم دونوں بھی ساتھ ہی چل دیے۔ مسجد میں پہنچنے کے بعد ہم نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو نماز میں مشغول تھا۔ اس کی تلاوت قرآن کی آواز ہماری سماعت سے ٹکرا رہی تھی، لیکن ہم ٹھیک طرح اسے پہچان نہیں سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے اور بڑی ہی انہماک کے ساتھ کچھ دیر وہیں کھڑے ہوئے اس شخص کی تلاوت سنتے رہے۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ قرآن کو اس طرح پڑھے جس طرح وہ تازہ تازہ نازل ہوا۔ بحوالہ صحیح ابن حبان۔ اسے چاہیے کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پڑھے۔ مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بہت بڑی گواہی اور تصدیق تھی کہ ان کی تلاوت قرآن بہت ہی درست ترین ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نماز سے فراغت کے بعد عبداللہ بن مسعود اسی جگہ بیٹھے ہوئے دیر تک دعا میں مشغول رہے، جبکہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شفقت بھرے انداز میں مسلسل ان کی جانب دیکھتے رہے اور اپنی زبان مبارک سے یوں کہتے رہے، مانگتے جاؤ تمہیں عطا کیا جائے گا، مانگتے جاؤ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دل میں سوچا کہ جب صبح ہوگی تو میں عبداللہ بن مسعود کے پاس جاؤں گا اور انہیں یہ سب تفصیل بتاؤں گا کہ گزشتہ رات جب آپ مسجد میں نماز میں مشغول تھے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تلاوت سنی اور پھر کس طرح آپ کی تلاوت کی تعریف کی، اور پھر جب آپ دعا میں مشغول تھے تب آپ نے کیا بات ارشاد فرمائی تھی۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے پہنچے، یہی سب کچھ بتانے کے لیے تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ لیکن جب یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے وہاں موجود تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو سامنے گزشتہ رات کا تمام ماجرا بیان کر چکے تھے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ ابو بکر تو ہمیشہ ہی ہر خیر میں سبھی پر سبقت دے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں حضرات نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، ہمیں یہ تو بتا دیجئے کہ اس وقت آپ کیا دعا مانگ رہے تھے؟ جواب میں انہوں نے کہا، میں اس وقت اس دعا میں مشغول تھا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا ایمان جو واپس کفر کی طرف نہ پھرے، اور ایسی نعمتیں کہ جو ختم نہیں ہوں، اور رفاقت تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت کے اعلیٰ ترین مقام یعنی جنت الخلد میں۔ اسی کیفیت میں مدینہ میں وقت گزرتا رہا۔ ابتدائے اسلام سے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مکی زندگی میں اور پھر مدنی زندگی میں چونکہ ہمیشہ سائے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے، لہٰذا ہم وقت کی اس مسلسل حاضری، خدمت، صحبت، علمی استفادہ اور کسب فیض کا یہ سلسلہ یہ نتیجہ تھا کہ تمام دینی علوم بالخصوص قرآنی علوم میں انہیں غیر معمولی دسترس حاصل تھی۔ نیز قرآن کریم کی تلاوت بھی نہایت ہی مؤثر اور دل نشین انداز میں کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بعض اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان سے فرمائش کر کے ان کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ حالانکہ یہ قرآن تو آپ ہی پر نازل کیا گیا ہے، یعنی میری اتنی مجال کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن کسی دوسرے سے سننا اچھا لگتا ہے۔ تب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔
یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 41۔ ترجمہ: اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے بس کرو۔ تب میں نے آپ کی جانب مڑ کر دیکھا تو اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو لبریز تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی طور پر کافی نحیف اور دبلے پتلے تھے۔ ایک روز جب خوب ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے کپڑے اڑے جا رہے تھے، تب ان کی پنڈلی سے کپڑا کچھ ہٹ گیا۔ اتفاقاً کچھ لوگوں کی نظر ان کی دبلی پتلی پنڈلی پر پڑی تو بے اختیار ان کی ہنسی نکل گئی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، بس ان کی دبلی پتلی پنڈلی پر نظر پڑی تو بے اختیار ہماری ہنسی نکل گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان کی یہ پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ بہاوالہ مستند احمد۔ مقصد یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دبلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر یہاں دنیا میں تمام لوگوں کی ہنسی نہیں رک رہی، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک ان کا اس قدر بلند ترین مقام و مرتبہ ہے کہ قیامت کے روز میزان یعنی انسانوں کے اعمال کا وزن کرنے والا ترازو میں ان کی پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ یعنی اپنے اسی دبلے پتلے جسم سے یہ جو اس قدر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، خوب اعمال صالحہ انجام دیا کرتے ہیں، ان کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے بعد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نوعمری میں ہی قبول اسلام کے بعد ہمیشہ زندگی بھر تا دم آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ نہایت ذوق و شوق اور خوب اہتمام کے ساتھ تحصیل علم دین، استفادہ اور کسب فیض میں ہر دم اور ہر لمحہ مشغول و منہمک رہے۔ صحبت و معیت کا مبارک سلسلہ بدستور جاری رہا۔ اسی کیفیت میں مدینے میں وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دم آخر ان سے انتہائی خوش اور مسرور و مطمئن رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حیثیت اور قدر و منزلت برقرار رہی۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے دوران مشرق و مغرب میں چاروں طرف اسلامی فتوحات کا سلسلہ بہت وسعت اختیار کر چکا تھا۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتوحہ علاقوں میں نئے شہر بسانے کا حکم جاری کیا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں انہی دنوں سے سن 17 ہجری میں دریائے فرات کے کنارے ایک نیا شہر کوفہ بسایا گیا، جو کہ رفتہ رفتہ علمی، ادبی، ثقافتی، سیاسی، عسکری غرض یہ کہ ہر لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج میں یہ بات شامل تھی کہ وہ خدا داد بصیرت، فراست اور دور اندیشی کی وجہ سے اہم اور احساس قسم کے مناسب کے لیے ذمہ داران افراد کی تعین تقریر کے معاملے میں ہمیشہ بہت زیادہ احتیاط اور باریک بینی سے کام لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب یہ نیا شہر یعنی کوفہ بسایا گیا تو اس کے ولی، گورنر یا فرمانبردار کے تقرر کے لیے ان کی نظر انتخاب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، اور تب انہوں نے اس نئے آباد کردہ شہر کوفے کے اولین فرمانبردار کی حیثیت سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقرر کی، جبکہ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہلیان کوفہ کی دینی تعلیم و تربیت اور رہنمائی کے غرض سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ ساتھ ہی انہیں یہ تاکید بھی کی کہ وہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بوقت ضرورت انتظامی امور میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعاون بھی کرتے رہیں، مشاورت کے فرائض انجام دیتے رہیں، اور پھر ان دونوں انتہائی جلیل القدر شخصیات کو کوفہ پہنچنے کی تاکید فرمائی۔ اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہلیان کوفہ کے نام ایک خط بھی تحریر فرمایا، جس کا مضمون یہ تھا میں تم لوگوں کی طرف عمار بن یاسر کو تمہارے فرما بردار کی حیثیت سے، جبکہ عبداللہ بن مسعود کو تمہارے لیے معلم و مربی، نیز عمار بن یاسر کے لیے وزیر و مددگار کی حیثیت سے بھیج رہا ہوں۔ یہ دونوں حضرات انتہائی شریف و نجیب قسم کے انسان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہیں۔
نیز یہ دونوں غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے خوش نصیبوں میں سے ہیں۔ تب یہ دونوں حضرات یعنی عمار بن یاسر اور عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ عنہم مدینے سے کوفہ منتقل ہو گئے، جہاں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانبردار کی حیثیت سے، جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلم مدرس کی حیثیت سے اپنے اپنے فرائض کے انجام دہی میں مشغول و منہمک ہو گئے۔ عجز و انکسار۔ کوفے میں قیام کے دوران حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین مقام و مرتبے نیز سرکاری حیثیت کے باوجود انتہائی سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ تواضع اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ راہ چلتے ہوئے ہمیشہ تنہا ہی چلنا پسند کرتے، تاکہ سادگی و عاجزی برقرار رہے اور کسی شان و شوکت کا اظہار نہ ہو۔ چنانچہ ایک بار جب کسی راستے میں چلے جا رہے تھے، تب کچھ لوگ احتراماً ان کے ہمراہ ہو لیے، جس پر انہوں نے ان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے ان سے استفسار کیا، کیا آپ حضرات کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں، کام تو کچھ نہیں ہے، البتہ بس ہمارا جی چاہا کہ ہم آپ کے ہمراہ چلیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ لوگ واپس لوٹ جائیں، کیونکہ اس میں یعنی بلا ضرورت کسی کے ہمراہ یا پیچھے چلنے میں تابع یعنی پیچھے آنے والے کے لیے ذلت ہے، جبکہ مدبو یعنی جس کے پیچھے چلے آ رہے ہیں کے لیے فتنہ ہے۔ یعنی جو پیچھے چلا آ رہا ہے گویا وہ بلا وجہ خود کو کمتر بنا رہا ہے، جبکہ جس کے پیچھے چلا آ رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے دل میں خود پسندی، غرور اور تکبر کے جذبات پیدا ہونے لگیں، یا وہ خود کو بزرگ اور پارسا سمجھنے لگے۔ لہذا چونکہ یہ چیز تابع و مدبو دونوں کے لیے ہی مضر ہے، اس لیے اس سے گریز ضروری ہے۔ اسی طرح عام زندگی میں اور روزمرہ کے معاملات میں چھوٹوں بڑوں سبھی کے ساتھ میل جول کے موقع پر انتہائی تواضع اور عجز و انکسار سے پیش آیا کرتے تھے۔ کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہتے تھے کہ جس سے کسی کی دل چکنی ہو یا جس میں کسی کی بے عزتی اور رسوائی کا اندیشہ ہو۔ اکثر یوں کہا کرتے تھے، میں تو اس خوف سے کبھی کسی کتے کا مذاق بھی نہیں اڑاتا کہ کہیں اس کی پاداش میں خود مجھے بھی کتا ہی نہ بنا دیا جائے۔ مقصد یہ کہ کتا خود اپنی مرضی سے تو کتا نہیں بنا، لہذا اگر میں اس کا مذاق اڑاؤں اور اسے طعنہ دوں تو کہیں اللہ کی طرف سے ایسا نہ ہو کہ بطور سزا مجھے بھی کتا بنا دیا جائے۔ وفات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کے باشندوں کی دینی تعلیم و تربیت کے غرض سے کافی عرصہ وہاں گزارا، اور پھر خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں وہاں سے واپس مدینہ چلے آئے، جہاں رفتہ رفتہ عمر میں اضافے کے ساتھ ان کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ انہی دنوں جب طبیعت کافی زیادہ ناساز ہو چکی تھی اور بچنے کی امید بظاہر کم تھی، تب ایک روز خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے۔ اس موقع پر ان دونوں جلیل القدر حضرات کے مابین درجہ ذیل گفتگو ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت آپ کیا تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، بس اپنے گناہوں کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ حضرت عثمان، تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، اپنے رب کی رحمت۔ حضرت عثمان، کیا میں آپ کی وہ رقم آپ کی طرف بھجوا دوں جو کہ سالوں سے آپ نے وصول نہیں کی ہے؟ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں بطور مدرس جو فرائض انجام دیا کرتے تھے، ان دنوں آخر میں کافی عرصے اس کیفیت میں گزرا کہ انہوں نے سرکاری بیت المال سے اپنا جائز وظیفہ وصول نہیں کیا تھا، مفت میں خدمات انجام دیتے رہے تھے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عثمان نے یہ پیشکش کی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان، وہ رقم آپ کے بعد آپ کے بیٹوں کے کام آئے گی، اس لیے آپ وہ رقم قبول کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، مجھے اپنے بیٹیوں کے بارے میں فقر و فاقے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ میں انہیں یہ تاکید کر رکھی ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو کوئی ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے وہ کبھی فقر و فاقے کا شکار نہیں ہوگا۔ اس واقعے سے یقیناً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے مثال زہد و استغنا ظاہر ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر ان کے پاس تشریف لائے اور بار بار خود انہیں اس رقم کی پیشکش کی، لیکن جواب میں انہوں نے مسلسل معذرت کا اظہار کیا۔ نیز اس سے ان کے دل میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مذکورہ بالا ارشاد، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ارشادات و فرمودات پر مکمل اور غیر متزلین یعنی یقین و ایمان کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ اسی یقین و ایمان کی وجہ سے انہوں نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت
بالکل آخری دنوں میں اپنی صاحبزادیوں کو اس چیز یعنی ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی تاکید و تلقین فرمائی۔ مزید کہ اس طرح ہمیشہ کے لیے تمام مسلمانوں کو بھی فقر فاقہ اور تنگ دستی سے حفاظت و نجات کے لیے یہ نافع و مفید نسخہ اکثیر بتا گئے۔ وہاں والا مشقہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چند روزہ علالت کے بعد مدینہ منورہ میں سن 32 ہجری میں تقریباً 60 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے۔ تجہیز و تکفین کے موقع پر خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہے۔ نماز جنازہ میں انہوں نے ہی پڑھائی اور پھر مدینہ کے قبرستان بقیع میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت و معیت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔